پاکستان علاقائی کشیدگی میں کمی کے لیے فعال کردار ادا کرتا رہے گا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر کا امریکہ کا سرکاری دورہ جاری ہے، جہاں انہوں نے امریکی تھنک ٹینکس اور اسٹریٹجک امور کے نمائندوں سے ملاقات کی۔ اس ملاقات نے پاکستان کے اسٹریٹجک ویژن کو بہتر طور پر سمجھنے کا موقع فراہم کیا۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف نے واشنگٹن میں ممتاز اسکالرز، تجزیہ کار، پالیسی ماہرین اور بین الاقوامی میڈیا اداروں کے نمائندگان سے گفتگو کی، جس میں پاکستان کے اصولی موقف کو علاقائی اور عالمی معاملات پر اجاگر کیا گیا، جبکہ آرمی چیف نے دہشت گردی سے متعلق پاکستان کے نقطہ نظر پر روشنی ڈالی۔ ISPR کا کہنا ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے مارکا حق اور آپریشن بنیان مرسوم پر بھی تفصیلی روشنی ڈالی، علاقائی امن و استحکام سے متعلق پاکستان کے تعمیری کردار کو اجاگر کیا۔ فیلڈ مارشل نے کہا کہ بعض علاقائی عناصر دہشت گردی کو ہائبرڈ وار فیئر کے ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ پاکستان دہشت گردی کے خلاف عالمی جنگ میں صفحہ اول پر رہا۔ پاکستان نے ایک محفوظ دنیا کے لیے بے پناہ انسانی اور معاشی قربانیاں دیں۔ آرمی چیف کا کہنا تھا کہ پاکستان علاقائی کشیدگی میں کمی اور تعاون پر مبنی سیکیورٹی فریم ورک کے فروغ میں فعال کردار ادا کرتا رہے گا۔ چینی صدر نے اہم تجاویز پیش کر دی۔ چینی وزارت خارجہ کے مطابق صدر شی جن پنگ نے فوری جنگ بندی کا مطالبہ کرتے ہوئے شہریوں کے تحفظ کو اولین ترجیحات قرار دے دیا۔ وزارت خارجہ کے بیان میں کہا گیا کہ صدر شی جن پنگ نے زور دیا ہے کہ مذاکرات اور مکالمہ ہی آگے بڑھنے کا بنیادی راستہ ہے، جبکہ بین الاقوامی برادری کی جانب سے امن کی کوششیں ناگزیر ہیں۔ اس سے قبل روسی صدر ولادیمیر پوٹن اور چینی صدر شی جن پنگ کے درمیان ٹیلی فونک گفتگو بھی ہوئی، جس میں دونوں رہنماؤں نے ایران پر اسرائیلی حملے کی سخت مذمت کرتے ہوئے اسے عالمی قوانین کی صریح خلاف ورزی قرار دیا۔ دونوں صدور نے ایران اسرائیل تنازع کے سفارتی حل پر زور دیا، واضح کیا کہ ایرانی جوہری پروگرام سے متعلق تمام تنازعات کا کوئی فوجی حل ممکن نہیں۔ چینی صدر کا کہنا تھا کہ وہ ایران کے معاملے میں روسی ثالثی کی حمایت کرتے ہیں، کیونکہ یہ کشیدگی میں کمی کا باعث بن سکتی ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ ایران اسرائیل تنازع میں ممکنہ امریکی مداخلت خطے میں ایک اور خطرناک بحران کو جنم دے سکتی ہے۔ کامران ٹیسوری گورنر ہاؤس دفتر کی چابیاں ساتھ لے گئے، اویس قادر کا عدالت جانے کا اعلان۔ کراچی میں قائم مقام گورنر سندھ اویس قادر شاہ نے گورنر ہاؤس کی چابیاں ساتھ لے جانے پر کامران ٹیسوری کے خلاف عدالت جانے کا اعلان کر دیا۔ قائم مقام گورنر سندھ اویس قادر نے کہا کہ محرم میں امن و امان سے متعلق گورنر ہاؤس میں آج اہم اجلاس طلب کیا تھا۔ گورنر ہاؤس کے عملے نے بتایا کہ کامران ٹیسوری گورنر ہاؤس کے دفاتر کی چابیاں بھی اپنے ساتھ لے گئے۔ قائم مقام گورنر نے کہا کہ یہ آئینی منصب ہے، کسی کی ذاتی بیٹھک نہیں۔ کامران ٹیسوری کو یہ حرکت زیب نہیں دیتی۔ اویس قادر شاہ کا کہنا تھا کہ پولیس افسران گورنر ہاؤس پہنچ چکے ہیں، وزیر داخلہ بھی اسلام آباد سے یہیں آ رہے ہیں۔ اگر آج اجلاس منعقد نہ ہوا تو کامران ٹیسوری کے خلاف عدالت جاؤں گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ کامران ٹیسوری پہلے بھی کئی دفعہ آفس کی چابیاں اپنے ساتھ بیرون ملک لے جا چکے ہیں۔ اگر آئینی عہدوں پر بیٹھے لوگ یہ کام کرنے لگے تو ہم دوسروں کو کیا پیغام دیں گے؟ اس سوچ پر افسوس کیا جا سکتا ہے۔ مہاجر ہونا کوئی جرم نہیں، اپنی مٹی چھوڑنا بہت کربناک مجبوری ہے۔ پناہ گزین افراد کے عالمی دن ورلڈ ریفوجی ڈے کے موقع پر اپنے پیغام میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے کہا کہ کوئی شوق سے پناہ گزین نہیں بنتا، زندگی بچانے کے لیے اپنا آنگن، اپنی مٹی، اپنا چھت چھوڑنا پڑتا ہے۔ مہاجر ہونا کوئی جرم نہیں، یہ ایک کربناک مجبوری ہے۔ انہوں نے کہا کہ جنگیں ختم ہو جاتی ہیں مگر مہاجرین کی بے گھری نسلوں تک رہ جاتی ہے۔ فلسطین و شام کے دربدر مہاجرین انسانیت کے لیے ایک کڑا امتحان ہیں۔ دنیا کو ادراک ہونا چاہیے کہ پناہ مانگنے والا کمزور نہیں، مظلوم ہوتا ہے۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ پاکستان نے محدود وسائل کے باوجود فراخ دلی سے لاکھوں مہاجرین کی باعزت طریقے سے میزبانی کی۔ پاکستان ہمیشہ مظلوم کی آواز بنا ہے، مہاجرین کی فلاح کے لیے آواز بلند کرتے رہیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا اپنے پیغام میں مزید کہنا تھا کہ دعا ہے کہ دنیا میں امن قائم ہو، ظلم کا خاتمہ ہو اور ہر انسان کو سکون نصیب ہو۔